بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سلسلہ مسائل قربانی چل رہا ہے۔ معزز سامعین، آج جانور کی خصوصیات کے بارے میں، ظاہر ہے کہ ایک بندہ شہر میں رہ رہا ہو تو اس کو جانوروں کے بارے میں اتنا معلومات نہیں ہوتا، اور بظاہر یہ ایک بڑی خوشی ہے کہ انسان کے اوپر سال میں ایک مرتبہ یہ خوشی آتی ہے۔ تو آیا جانور میں کیا کیا خصوصیات ہونا چاہیے، کس جانور کو ہم خریدیں، اور قربانی کے لیے کون سا جانور ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا، اور کون کون سی اچھائیاں خصوصیات اس میں ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ معزز سامعین، جانوروں کی خصوصیات جو ہے نا علماء اکرام نے ذکر کیے ہیں، اور بہتر یہ ہے اگر آپ آسانی سے ان خصوصیات، جن جانوروں میں خصوصیات پائی جاتے ہیں، اگر آپ آسانی سے وہ جانور خرید سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلی جو خصوصیت ہے جانور میں، وہ ہے کہ جانور کا توڑا موٹا ہونا، جو زیادہ گوشت والا ہو، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل اگر آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور غریبوں میں اس کی گوشت تقسیم کرتے ہیں تو غریبوں کو اس کی گوشت تقسیم کرنے میں جو ہے نا غریبوں کی مدد ہو جائے گی، اور اس کی گوشت جب زیادہ ہوگی تو زیادہ غریبوں تک پہنچ جائیں گی۔ اور اسی طرح جو دوسری خصوصیات ہے وہ جانور میں یہ بھی ہے کہ خصی ہونا۔ جانور جب خصی ہو تو یہ بھی جانور کی خصوصیات میں جو ہے نا شمار کیا گیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ تیسری جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ جانور جو ہے نا زیادہ گوشت والا ہو۔ بسا اوقات جانور جو ہے نا موٹا ہوتا ہے، اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ چربی سے پور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ذبح کرنے کے بعد اس میں گوشت کم جبکہ چربی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اسی خصوصیت کو معلوم کرنے کے لیے اگر آپ اپنے ساتھ ایک تجربہ کار شخص کو لے جائے، بعض اوقات گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ اس چیز کو بخوبی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ جانور کو دیکھتے ہی وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر گوشت زیادہ ہے یا چربی۔ یہ ہر علاقے کے حساب سے لوگ تجربہ کار ہوتے ہیں۔ ظاہر ایک چیز میں جب وقت گزرتا ہے، ایک چیز کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو ان میں آپ کو کچھ نہ کچھ مہارت ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے اپنے ساتھ کوئی تجربہ کار سے لے جائے منڈی میں، اور دیکھے کہ گوشت جو ہے نا جس جانور میں زیادہ ہو وہ خریدے۔ یہ جانور کی خصوصیت میں سے یہ بھی ہے، بہتر یہ ہے۔ چوتھی جو خصوصیت ذکر کی ہے وہ ہے جانور کی گوشت کا عمدہ ہونا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جانور یہ چرنے سے، مثال کے طور پر جو چیزیں کھاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بدن میں اس کی گوشت کا ذائقہ وہ اس سرایت کر جاتا ہے، پھر اسی کا اثر ہوتا ہے اس وقت۔ جیسے اب کراچی میں دیکھا جائے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کراچی کی گائے ہے یا جانور ہے وہ اکثر کچروں میں چرتی ہے، اور کچروں میں گندگی کھاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ گندگی کھاتی ہے تو ان کی وجہ سے ان کی گوشت پر بھی اثر ہوتی ہے۔ یہ جو یہ تجربہ کار لوگ ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جانور اگر ان کی غذا صاف ستھری ہو تو اس کی گوشت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو گوشت کا جو ہونا، وہ گوشت جو ہے نا وہ اس کا عمدہ ہونا بھی یہ جانور کی خصوصیات میں سے ہے۔ جو پانچویں جو خصوصیت ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں اکثر بے چینی پائی جاتی ہے اور لوگ افراتفری کے شکار میں ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کا زیادہ قیمت والا ہونا۔ یہ بھی جانور کی خصوصیت میں سے ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے اور اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کوشش کرے کہ جانور کو زیادہ قیمت والی ہو خریدے۔ ہمارے معاشرے میں اس میں بہت جو لوگ زیادہ، ایک تو ہوتی ہے کہ بندہ زیادہ قیمت میں خریدے لیکن وہ شہرت اور ریاکاری کے لیے ہو، تو ویسے دکھلاوے کے لیے ہو، وہ نہیں۔ البتہ جانور اچھا ہو اور اس کی قیمت زیادہ ہو تو آپ خریدیں، لیکن آج کل کی طرح نہیں کہ لوگ زیادہ قیمتوں پر خریدتے ہیں، پھر اس کی پوسٹیں لگاتی ہے اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی جو قربانی کی ہوئی ہے اس پر بھی انہیں ناشکری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو عزت دی اور جانور اچھی جانور ہے، اس میں اکثر اچھی خصوصیات پائی جاتی ہے لیکن وہ مہنگی ہے، تو بہتر ہے آپ پیسے دے کر وہ خریدیں۔ جو چھٹی جو خصوصیات ہے وہ ہے کہ جانور جو ہے نا مادہ ہونا۔
یہ بھی جانور پالنے والے اور جانوروں کے تجربہ رکھنے والے لوگ یہ بھی جو ہے نا جانور کی خصوصیت بتاتے ہیں، اور علماء کرام نے جانور کے مادہ ہونے کی بھی خصوصیت بتائی کہ جانور کا مادہ ہونا بھی کیا ہے، بہتر ہے، یہ بھی جانور کی خصوصیت میں سے ہے۔ ساتویں جو خصوصیت ذکر کی ہے وہ ہے کہ سنگوں والا ہونا، جانور میں جو ہے نا سنگوں والا جانور، یہ بھی جانور کی خصوصیات میں سے ہے۔ دیکھیں جانوروں میں مختلف آتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جن کے سنگ درمیانے ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جن کے سنگ بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن جانور کو سنگ والا جو ہے نا جس کے سنگ ہو اس جانور کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اب آٹھویں خصوصیت کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں اب وہ ہے جانور کی کلر کے بارے میں، رنگ کے بارے میں، کون سا جانور بہتر ہے۔ ہمارے ہاں یا منڈی میں جب جاتے ہیں تو لوگ اس کے بارے میں بھی بہت ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کون سا کلر اچھا ہے کون سا نہیں ہے، اور میں نے فلاں کلر خریدی ہے یہ تو سب سے اچھی ہے، دوسرے کو کہتے ہیں میں نے فلاں خریدی یہ اچھی ہے۔ لیکن جانور کی خصوصیت میں جو آٹھویں خصوصیت ذکر کی ہے کلر کے حوالے سے وہ ہے کہ جانور جو ہے نا چت کبرا ہو، یہ جانور کی خصوصیت میں سے ہے، چت کبرا جانور کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی میری گفتگو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں اور زندگی میں فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔